السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ قد یقیناً خسر خسارے میں ہے الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو حتیٰ کہ اذا جب جاءتہم آ جائے گی ان پر الساعۃ قیامت بغتتاً اچانک قالو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس ہم پر الا اوپر ما اس کے جو فرتنا کوتاہی کی ہم نے فیہا اس میں وہم اور وہ یحملون وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزارہم بوجھ اپنے علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر الا سن لو ساء برا ہے ما جو یزرون وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سن لو برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلانے والے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلانے والے خسارہ اٹھائیں گے۔ اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹا سمجھا وہ خسارہ اٹھائیں گے۔ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی تو وہ گھاٹے میں ہوں گے۔ بحوالہ تفسیر المصباح المنیر۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ ہر بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلانے کی وجہ سے انسان ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں پر جری ہو جاتا ہے اور جو دنیا میں گھٹیا اور نچلی سطح کی زندگی گزارنے کا خسارہ پاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہونے کا خسارہ حاصل کرتا ہے۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اچانک قیامت آ جائے گی تو وہ اپنے عقائد اور اعمال پر ندامت کا اظہار کریں گے۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی۔ انسان آخرت میں اقرار کرنے پر مجبور ہوگا، اس لیے کہ امتحان کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں غافلوں کو قیامت کے آنے کی توقع نہیں ہوتی، لیکن جب وہ آ جائے گی تو اعتراف کر لیں گے کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ اس سے ایک منظر سامنے آتا ہے جس میں کچھ لوگ ہیں
جو جانوروں کی طرح اپنی پشتوں پر بوجھ لادے ہوئے ہیں۔ یہ جرائم کا بوجھ ہے اور بہت بھاری ہے، اور اس سے نجات پانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ جانور بوجھ کو منزل تک پہنچا کر آرام کرتے ہیں، لیکن مجرم بوجھ سمیت آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس منظر میں خوف ہر انسان کے شعور کو اپنے اعمال کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ الا ساء ما یزرون، الا ساء ما یزرون، سن لو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ کیسا برا ہے جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ گناہوں کا بوجھ ہے جو انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ بوجھ اٹھانے والے خوف زدہ ہیں، ہراساں ہیں۔ یہ بوجھ خسارہ ہے اور ہلاکت ہے۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ابدی ناراضی کے مستحق ہوں گے۔ انسان آخرت کا انکار کرنے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ انسان آخرت کا انکار کرنے سے تب بچ سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو عقل و دلائل سے مطمئن کرے۔ مثال کے طور پر کہ جن چیزوں پر وہ اپنا حق سمجھتا ہے انہیں بے دریغ استعمال کرتا ہے۔ ان کے بارے میں خود سے اس طرح کے سوالات کیے جا سکتے ہیں: جس زمین پر چلتا ہو کس حق کی بنیاد پر چلتا ہوں؟ جس ہوا سے سانس لیتا ہوں کیا میں نے اس کا کوئی معاوضہ دیا ہوا ہے؟ جس زمین سے میں رزق لیتا ہوں کیا اس زمین کا کوئی جز میرا بنایا ہوا ہے؟ وہ سب جس کو حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ کرتا ہوں کیا اس میں کوئی چیز میری بنائی ہوئی ہے؟ کیا جو ان ساری چیزوں کا مالک ہے اس کا مجھ پر کوئی حق نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو مالک موجودہ دنیا کو استعمال کرنے کا حق دیتا ہے وہ ایک دن ان چیزوں کے حساب کتاب کے لیے کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ذہن سے محو کرنے والی چیز کیا ہے؟ دنیا میں مصروفیت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ذہن سے محو کرتی ہے۔ جب انسان حد سے زیادہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو رب سے ملاقات آہستہ آہستہ بھولنے لگتی ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین پختہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بہت سے طریقے بتائے، جیسے نماز، روزہ، کلام پاک کی تلاوت، دعائیں، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ 5 وقت کی نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو نماز میں رکھ دیا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ دعاؤں میں انسان اپنے آپ کو رب کے سامنے محسوس کرتا ہے، خاص طور پر سونے جاگنے، دیگر امور کے بارے میں مسنون دعاؤں میں انسان اپنے آپ کو رب کے سامنے محسوس کرتا ہے، خاص طور پر سونے جاگنے، دیگر امور کے بارے میں مسنون دعاؤں میں۔ کلام پاک سب سے زیادہ رب کی ملاقات کی یاد دلاتا ہے اور اس یاد کو ذہن میں پختہ کرتا ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات مثلاً روزہ، زکوٰۃ انسان کے ذہن میں رب سے ملاقات کو تازہ رکھتی ہیں، اور حج کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا: وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203۔ حج رب العزت کے سامنے پیشی کی بہترین یاد دلاتا ہے۔ حج کا ایک ایک عمل آخرت کی یاد کو پختہ کرتا ہے۔ حج کا ایک ایک عمل آخرت کی یاد کو پختہ کرتا ہے۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم، اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی، کوتاہی، غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں
دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔